یہ زاویہ، یہ لینس، یہ اینگل، یہ بیانیہ، یہ نیریٹو کہاں سے آتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ جب کوئی بیانیہ بار بار دہرایا جائے تو وہ عوامی سوچ پر ایک طرح سے قابض ہو جاتا ہے۔ لوگ اسی کو سچائی ماننے لگتے ہیں، اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ بار بار دہرائی کے اس عمل کو کہتے ہیں نیریٹو بلڈنگ۔ پہلا تو یہ ہے جس کے اندر مرد کو مکمل طور پر مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ لباس یا انداز کو الزام دینا سراسر وکٹم بلیمنگ ہے۔ دوسرا بیانیہ ہوتا ہے جس میں لوگ عورت کو مکمل طور پر قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا بیانیہ بھی سامنے آتا ہے، لیکن اس کی آواز بڑی دھیمی ہوتی ہے کہ بھئی دونوں قصوروار ہیں اور اپنے اپنے جرم کے مطابق اس کے سزاوار بھی ہیں۔ یہ دور ہے بیانیے کا، لیکن مسلمانوں کی اکثریت یہاں تک کہ مذہبی علوم پڑھنے والے بھی ڈومیننٹ نیریٹو غالب بیانیے کے روپ میں اپولوجیٹک یعنی معذرت خواہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ آئیے آج اس اہم موضوع پر ہم کچھ غور و خوض کرتے ہیں۔ ہم روز ہونے والے واقعات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم واقعات کو جس زاویے سے دیکھتے ہیں، یہ زاویہ، یہ لینس، یہ اینگل، یہ بیانیہ، یہ نیریٹو کہاں سے آتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ ہر بیانیے کے پیچھے، ہر نیریٹو کے پیچھے ایک ورلڈ ویو یعنی ایک عقیدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کس بات کو سچ مانیں گے، جرم کسے کہیں گے اور ہماری نظر میں انصاف کیا ہوگا۔ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ عمران خان ہمیشہ خواتین سے متعلق نازیبا بیانات دیتے ہیں، وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں۔ ریپ اور جنسی ہراسانی سے متعلق کہا تھا کہ اگر ایک خاتون بہت چھوٹے کپڑے پہنتی ہے تو اس کا مردوں پر اثر ہوگا۔ Woman is wearing very few clothes. It will have an impact on the men unless they are robots. حالانکہ پاکستان میں خواتین نہ ہی ایسے کپڑے پہنتی ہیں اور نہ ہی ریپ کے واقعات خواتین کے کپڑوں کی وجہ سے ہوئے۔ عمران خان یہ بیانات لاہور شہر میں عصمت دری کا شکار قوم کی بیٹی کی آوازوں کو خاموش نہیں کرا سکتا ہے۔ Pakistan's Prime Minister Imran Khan blamed how women dress for a rise in rape cases in the country. The Prime Minister has no understanding that there is nothing to do, with parda, and it's not that the women who are in parda are not getting raped. Such an insensitive statement. جب کوئی بیانیہ بار بار دہرایا جائے تو وہ عوامی سوچ پر ایک طرح سے قابض ہو جاتا ہے۔ لوگ اسی کو سچائی ماننے لگتے ہیں، اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ بار بار دہرائی کے اس عمل کو کہتے ہیں نیریٹو بلڈنگ، ایک پروپیگنڈا جو اصل سچائی کو چھپا دیتا ہے اور ایک مخصوص سوچ کو معاشرے پر حاوی کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ مخالفین بھی اسی غالب بیانیے کو دانستہ یا نادانستہ طور پر قبول کر لیتے ہیں اور اسی کے الفاظ اور سانچے میں ڈھلنے والی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنا اصل موقف بیان کرنے کے بجائے ڈومیننٹ نیریٹو غالب بیانیہ کا سہارا لیتے ہیں یا پھر اپولوجیٹک رویہ معذرت خواہ لہجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ Popular content creators has been killed in Pakistan. اسلام آباد میں ٹک ٹاکر خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے۔ Shot twice in the chest and killed by a man inside her home in Islamabad. معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو بے دردی سے قتل کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔ آپ لڑکی پہ نہیں ڈال سکتے کہ لڑکی نے کیوں نہیں پولیس اسٹیشن پہ جا کے انفارم کیا۔ اسلامک کارڈ کھیل کے وہ ٹک ٹاک بناتی تھی، فریڈم آف سپیچ تو تیل لینے گئی نا۔ جو لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ لڑکیاں باہر کیوں جاتی ہیں، کپڑے ایسے کیوں پہنتی ہیں، ثنا تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو ایسی سزا دیں تو اس کی روح کام جائے۔ اور جو عورت ہوتی ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتی۔ پاکستان کے قانون نے انہیں یہ حقوق دیے ہیں کہ اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ آپ ساری خواتین کو اٹھ کے بیک زبان اس کے اوپر بولنا چاہیے۔ آپ ذرا اس پر غور کریں کہ پاکستان میں جب بھی عورت پر ظلم کا کوئی واقعہ خبروں میں آتا ہے تو ایسے واقعات کے بعد ہمارے معاشرے میں تین بنیادی نیریٹو بیانیے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے جس کے اندر مرد کو مکمل طور پر مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ میڈیا، این جی او، سوشل ایکٹیوسٹ اور بیشتر طبقہ اسی بات کو بار بار دہراتا رہتا ہے اور مرد کو عورت کا دشمن دکھاتا ہے، جیسا کہ ثنا یوسف کے کیس میں ہوا کہ عورت کو بھائی نہ کہنے کی سزا دی گئی ہے۔ یہ پیٹریارکل پدر شاہی معاشرے کا نتیجہ ہے۔ عورت ہمیشہ سے کمزور اور مظلوم رہی ہے۔ لباس یا انداز کو الزام دینا سراسر وکٹم بلیمنگ ہے۔ عورت کمزور ہے اس لیے اس پر ظلم ہوتا ہے، عورت کو امپاور کرنا چاہیے۔ اس طرح کے تمام بیانیوں کے پیچھے فیمنزم کے نظریات اور عقائد پوشیدہ ہوتے ہیں جو اپنے لینس سے اس پورے واقعے کو دکھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا بیانیہ ہوتا ہے جس میں لوگ عورت کو مکمل
طور پر قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹک ٹاکر ثنا یوسف جیسے واقعات پر کہتے ہیں کہ اس نے سوشل میڈیا پر اپنے حسن کی نمائش کی ہے، لباس، ادائیں اور گفتگو سے مردوں کو بہکانے کا ذریعہ بنی ہے، مرد نے تو بس رد عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ بھئی سارا قصور عورت کا ہے اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ درست ہوا یا پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ یہ نیریٹو، یہ بیانیہ بھی عدل کے معیار پر کسی طرح پورا نہیں اترتا اور دینی لحاظ سے بھی یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا بیانیہ بھی سامنے آتا ہے، لیکن اس کی آواز بڑی دھیمی ہوتی ہے کہ بھئی دونوں قصوروار ہیں اور اپنے اپنے جرم کے مطابق اس کے سزاوار بھی ہیں۔ یہ ایک معتدل اور ذمہ دار بیانیہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بیانیہ بہت ہی کمزور طریقے سے سامنے آتا ہے اور ڈومیننٹ نیریٹو غالب بیانیہ کے سامنے ایسا لگتا ہے کہیں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ سچ اور حق کچھ بھی ہو، غالب بیانیہ عوام پر اثر انداز ہونے لگتا ہے اور معاشرے کی سوچ کا سانچہ وقت کے ساتھ بدلتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ باطل کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ بعض مذہبی افراد بھی ڈومیننٹ نیریٹو غالب بیانیے کے روب میں آ کر اپولوجیٹک معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ عوام کے سامنے دھندلا جاتا ہے، بلر ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ کسی فرد کو دوسرے کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرا کر بری نہیں کیا جا سکتا اور کسی کے ناجائز عمل کو مظلوم ہونے کی وجہ سے درست بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے کسی بے حیا لباس پہننے والی عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کو جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا اور کسی عورت کو بے حیا لباس پہننے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ ہر شخص اپنے اپنے جرم کی شدت کے مطابق سزا کا حقدار ہے۔ ان تینوں بیانیوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو پہلا بیانیہ فیمنسٹ نظریے اور عقیدے کو ظاہر کرتا ہے، دوسرا بیانیہ ایک رد عمل کا بیانیہ ہے اور تیسرے بیانیے کے پیچھے اسلام کے عقائد اور احکامات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تیسرا بیانیہ ہی درست ہے اور عقل اور عدل کے تقاضوں پر مبنی ہے، اس لیے سچائی کے ساتھ کھڑا رہنے والوں کو ہر صورت میں، ہر طرح کے حالات میں کسی ڈومیننٹ نیریٹو غالب بیانیے کے روب میں آئے بغیر، کسی معذرت خانہ لہجے کے بغیر باطل بیانیوں کو رد کر کے حق اور سچ ہی کو ہمیشہ بیان کرنا چاہیے۔